میرے بھائیو، سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی۔ اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر۔ انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی، چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے۔ اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے، جو مرفوع روایت ہے، اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے۔ البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود، اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی۔ اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے، یعنی مجھے بنیاد بنا کر، دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم، اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں، اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ رافضی اور ناصبی، ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے، اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی، اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لان تان سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں، مقتولین کو بھلا دیا، بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کیا سورۃ المؤمنون میں، اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے، یہ ماننے والی بات ہے، اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ڈیسیژن ہوا ہے کہ اس نے اپنے دین کا کام لینا ہے، وہ کسی سے بھی لے لے۔ تو یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں واللہ یہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں۔ اہل البیت علیہم السلام کو کسی بھی شخصیت کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کا دفاع کرے، یہ کسی شخص کے لیے خود اس کی آخرت کا سبب تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ اہل البیت کا دفاع کرے۔ اہل البیت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا دفاع کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
قیامت والے دن راضی کر سکیں کہ ہم نے آپ کے اہل البیت کا دفاع کیا تھا اور آپ نے جو نصیحت فرمائی تھی غدیر خم کے اوپر ہم نے اس کا پاس رکھا. کتنا بڑا ظلم ہوا کہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں حدیث نہیں تھی اور ضربیں تقسیمیں لگا کے وہ حسن درجے تک پہنچتی تھی. حجۃ الوداع کی حدیث کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، المستدرک للحاکم میں ہے، الموطأ امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے. مکمل سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر ہے، مشکات کے اندر بھی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث ہماری یہ 6 مین کتابیں جو ایگریڈ اپان ہے، کتب 6 بخاری اور مسلم صحیحین اور 4 کتابیں سنن اربع کی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان میں یہ روایت ہی نہیں تھی. وہ تو بچے کو رٹا دی گئی. اور جو روایت صحیح مسلم کے اندر تھی اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی، وہ ہمارے علماء کو بھی نہیں پتا تھی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کتنے علماء ہیں جنہوں نے کبھی یہ روایت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بیان کی؟ اکا دکا لوگوں نے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. باقی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت لے کے چلے، اور وہ بھی وہ روایت جو ان 6 کتابوں میں بھی نہیں تھی، جو 6 کتابوں میں مسلم شریف کے اندر تھی، صحیحین ٹاپ کی 2 کتابوں میں اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی 6225 سے لے کر 6228 تک. یہ جو 4 احادیث جو مشکات کے اندر بھی موجود ہیں، مسند احمد میں بھی، جامعہ ترمذی میں بھی، وہ چھپا کے رکھی گئی. اور یہ جو خطبہ غدیر کا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. یہ اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے. اور آپ علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ حج کر کے مکے سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں پانی کے لیے خم نامی گاؤں پہ پڑاؤ کیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا. اور زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں جب چند تابعین ان کو ملنے آئے کہ بھئی آپ نے تو نبی الاسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو کوئی بات جو خاص بات رسول اللہ کی نصیحت آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا پھر سنو. چونکہ بنو امیہ کا دور تھا اور سیدنا علی کے اوپر ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا، تو انہوں نے ڈھونڈ کے غدیر خم کی حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیزیں سکپ کر دوں تو یہ سمجھ لینا میرا بڑھاپا ہے. البتہ مجھے یہ ایک نصیحت یاد ہے کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے خطبہ دیا، انتہائی بلیغ خطبہ. اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے: اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں، کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی. ہاں، اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں ہاں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے. یہ سوگ حسین نہیں ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے، یہ غم حسین ہے. یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے. غم حمزہ نہیں ختم ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، واشی جی یا رسول اللہ. قاتل حمزہ جی یا رسول اللہ. واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. پوری زندگی پھر واشی نے نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا. مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں
کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں تو آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا، وہ دور شریک بھائی بھی تھا، دین کا مجاہد تھا، بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی الاسلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. کہاں 3 ہجری کے اندر یہ احد ہوئی، 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک، اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہی حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر؟ یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس جس کا مولا، جس جس کا جگری یار، جس جس کا آقا، جس جس کا سرپرست میں ہوں، اس کا سرپرست علی ہے. اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں، اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ، قتل و غارت کی شکل میں، دشمنی کی شکل میں، ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے. کس طرح نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ معاملات اس لیول کے اوپر بگڑے کہ صرف 50 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسانی تاریخ نے اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا تھا جو ہمیں کربلا میں دیکھنا پڑا. اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوا. معاملات آہستہ آہستہ بگڑتے چلے گئے. اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو اہل علم علماء ہیں ان کے درمیان یہ چیز ایگریڈ اپون ہے. اہل سنت جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کا سکسیسر مانتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا کوئی وصی بنایا. نبی علیہ السلام نے اپنا وصی قرآن کو بنایا تھا. یہ ٹاپک الگ سے ہے، میری اس کے اوپر ویڈیو ہے. اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے چنا، اور 6 مہینے کے بعد جب سیدنا علی نے بھی بیعت کر لی، اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع مفاد کے اندر کی، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ جسٹیفائی تھی. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر متفق ہیں. اور پھر یہ 30 سال کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدلی ہے اور کس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کربلا ہوئی. اس لیے میں نے بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ حق کی آواز کیوں بلند کی ہے. اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم غدیر خم کے اوپر کھڑا ہے.
غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت دونوں چھوڑے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, اسی طریقے سے اہل البیت کے دفاع کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس ہے بالکل. اور جب لوگوں کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و حدیث کے منکر ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں, کیوں نہ بیان کریں, آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے نکلی ہیں تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بخاری اور مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں پیش کریں اور حدیث امارہ آپ کے گلے میں پھنس جائے. ٹھیک ہے, آپ کے گلے میں تو پھنسے گی نا, ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنسے نا تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812. تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ اتنے سخت الفاظ تھے اور ان کے لیے ہضم کرنے مشکل ہو گئے, کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. تو انہوں نے بجائے مقتولین کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ قاتلوں کے ناموں کے نعرے لگانا شروع ہو گئے, ان کے نام کی کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں جی یہ 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا؟ سرکار جب آپ نعرے لگاؤ گے تو پھر 5B بھی آئے گا. ہاں یہ وہاں سے آیا ہے, یہ آپ نے خود اس کو دعوت دی ہے کہ یہ آئے میدان میں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت ایبسولوٹلی نہیں لکھی تھی. اس زمانے میں محمود احمد عباسی ایک ناصبی تھا جس نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھی, ایک جھوٹی کتاب حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے حوالے نقل کر کے, اور قرآن و حدیث کے خلاف وہ کتاب لکھی جس میں اس نے بنو امیہ کو اونچا کیا اور اہل البیت کو نیچے. تو اس کے جواب میں مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی. وہ تو جواب دے رہے تھے. میں نے بھی 2009 کے اندر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا may اللہ پلیز ود ہم, تو بجائے اس کے کہ اس کا رد ہوتا چند ایک علماء نے کیا, لیکن اوورال ہنگامہ نہیں کھڑا کیا جس طرح میرے خلاف انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کون سی FIR کٹوائی ہے انہوں نے یزید کے مسئلے کے اوپر, اور میرے اوپر آئے دن یہ FIR کٹواتے رہتے ہیں. اصل میں تو بنو امیہ کی محبت انہیں اس کے اوپر ابھارتی ہے نا, پیچھے تو مسئلہ وہی ہے, اور کبھی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ بات کی تو میں نے اس کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, اور حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور پھر آہستہ آہستہ جب معاملات مزید بڑھنا شروع ہوئے تو پھر مجھ پہ بھی مزید حقائق کھلتے چلے گئے. میں ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا رہا. الٹیمیٹلی میں نے یہ ریسرچ پیپر 5B لکھا, اور اس 5B ریسرچ پیپر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت تک پوری اسلامک ہسٹری حدیث سے ہے. 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں, اور جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی میں نے تحکیم لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی, شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ کی, شیخ شعیب ارناؤت کی, اور باقی بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہے. اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر صحت کا حکم نہ لگا ہوا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہو تو بعض دوسرے اسے صحیح سمجھتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے نزدیک کوئی روایت کمزور تھی اور میں نے وہ نکال دی. اگرچہ میرے نزدیک کوئی روایت کمزور بھی تھی, اور اگر اسے امام ترمذی نے, امام حاکم نے, امام ذہبی نے ٹھیک کہا ہوا تو میں نے لیا, کیونکہ وہ بڑے ائمہ ہیں. اور پھر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہم سے زیادہ انہیں سمجھتے ہیں, بلکہ ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ہم انہیں ان کے گھر کی خبر نہ دیں کہ تمہارے اپنے اصول کے اوپر تو یہ روایتیں درست تھی نا, انہیں مانو. کیونکہ جب ہم کوئی اپنی روایت پیش کرتے ہیں ان کتابوں سے تو تم ریجیکٹ کر دیتے ہو. بخاری مسلم تم ریجیکٹ نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے پھر تم باطل تعویلات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو, اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں. تو میں وقتاً فوقتاً ان تمام ٹاپکس کو ایڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفائے راشدین کے بعد سیدنا علی کے دور میں جنگ جمل, صفین, نہروان, اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. آپ کو تو کہانی کروائی نا انہوں نے کہ جی وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا. بالکل جھوٹ بولا. ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا
جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا، اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو امیہ کو چھپا لیں کہ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی رعایا ہو گئی تھی، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام ان کی شہادت ہوا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث وہ جمع کی ہیں، تاریخی روایتیں نہیں، حدیث ہیں۔ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہے نا وہ نئے اجاگر کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کے بندو، یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیث، اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں۔ یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہے ہیں نا، تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل۔ ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا، کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا، اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا اس نے۔ آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے، اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے، اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو یہ ان معنوں میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان، سکولنگ، سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے۔ تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے آسانی۔ آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا۔ فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے، جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا، دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ۔ ایک پھیرا لگے گا نا، ادھر تو کہتے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا، اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا، حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی۔ کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ پھر ذہن میں رکھیے گا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے
اور دوزخ کو, جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا. خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے. جنت ناگواری کے ساتھ ہے, اس کے ارد گرد ناگوار چیز ہے. گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے, نیند نہیں پوری ہوتی. گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے, طبیعت پہ ناگوار ہے. دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے. حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے. یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے, آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے, وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو دیکھ لیں, اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامع ترمذی میں, ابو داؤد کے اندر, سنن نسائی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ. جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے. یہ تو ساری جنت میں جائیں گے, یہ جگہ ہی بڑی اچھی تو نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا صبر کرو. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. حلال اور حرام کی تمیز, شریعت کی پابندی کی تکالیف, سب کچھ. مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے, سیدھی سی بات ہے, روزانہ جینا پڑتا ہے. احمد النبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکالیف دیکھی, واپس آ کے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا, اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا, ہر اٹریکٹ فل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا. جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا, پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے, کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا, ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے. لیکن یہ حیران کن بات ہے, دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا, جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں, یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں. کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے, آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں. مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا, ریشمی لباس, یہاں تو 4 عورتوں کی اجازت, وہاں تو کتنی عورتیں, ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں. ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا, جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا ہے جس کی افطار جنت میں ہوگی. جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں, کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ دار کے لیے کھانا کھانا پانی پینا حرام ہے, افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے. تو لہذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے, وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے اور وہی آپ کے لیے انعام بھی ہے. اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. لو جی ختم, سب سے بڑی تلوار ختم. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے. خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور چوتھی چیز فرمائی, آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. کتنی بڑی نعمت ہے. تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے. ہاں, یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ, میں نے موت ہی ختم کر دی, میری مخلوق تھی نا ختم کر دی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم
ايكم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے. موت اللہ کی مخلوق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں. اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو, تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمین. تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی. لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا, جاہل تھا, اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو, فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا, ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد. یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا, پھر بھی اس کی شفقت ہے. نور علی نور اس نے کیا ہے. ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی. ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی